نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مظلوم کی پناہ عارف کی نگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روح کی راحت جسم کی حفاظت بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتاح قرآن وادی عرفان بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سامعین گرامی اس مختصر وقت کے اندر یوم تاسیس مجلس احرار اسلام و ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو مہمانوں کی آمد سے پہلے جگا سکوں۔ تو سامعین آج کا یہ پروگرام اس بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے انعقاد کیا گیا ہے کہ ہمارے رحیم یار خان کی یہ خوش قسمتی ہے، شاید آج تک آپ کو یہ بات کسی نے نہ بتائی ہو، اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے شاید کسی کے علم میں بھی نہ ہو کہ 1966 سے لے کر آج تک مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھنے والی شخصیات کون تھی، اور ضلع رحیم یار خان کے اندر مجلس احرار اسلام کا نام کس نے لیا، اور ضلع رحیم یار خان کے اندر مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم پر ختم نبوت کا کام کس نے کر کے دکھایا، اور کس نے بتایا کہ بخاری خاندان وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم نبوت کے لیے قربان کر چھوڑی ہیں۔ لہٰذا آج ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی آج کے بعد ختم نبوت کے لیے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم پر بخاری خاندان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بات بہت طویل ہے، یہ عنوان بھی بہت طویل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کانوں کے دریچوں سے سن کر اپنے دل کے اندر سے اس بات کو آج سے نکال دو کہ یہ نوجوان مجلس احرار اسلام کا حصہ نہیں۔ میں آج اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بڑے درد دل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں وہ بات بھی دل میں رکھتا ہوں، میں عنوان وہ دل میں رکھتا ہوں کہ جس عنوان کا آپ کو علم نہیں، جس پلیٹ فارم کا آپ کو علم نہیں، 1966 کے اندر سید غلام سرور شاہ صاحب نے اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1966 کے اندر حافظ اکبر آوان مرحوم نے اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1966 کے اندر انہی بزرگوں نے، اور اسی طرح میرے نانا جی مولوی بلال احمد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور ضلع رحیم یار خان کے اندر غیور نوجوانوں کو بتایا کہ مجلس احرار اسلام وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنی زندگیاں ختم نبوت کے لیے قربان کی، اور ہم بھی آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے مرتے دم تک بخاری خاندان کا ساتھ دینا ہے۔ اور میرے دادا جی جام قمر دین صاحب وہ بھی اس وقت انہی کے ساتھ تھے۔ 1966 سے لے کر آج تک میرا خاندان، میرا لہو، میرے بڑے مجلس احرار اسلام میں ہیں، بخاری خاندان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر میں کیسے مجلس احرار اسلام کو چھوڑ سکتا ہوں، میں پھر کیسے بخاری خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میں آپ کو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر انہی جملوں کے ساتھ یہ عہد کرتے ہوئے اور آپ سے بھی عہد لیتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خاندانی بخاری خاندان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے۔ اپنے دلوں کے اندر سے یہ بات نکال دو کہ یہ خاندان بخاری خاندان کے ساتھ نہیں، یا مجلس احرار اسلام کے ساتھ نہیں، ہم تھے، ہیں اور کھڑے ہیں انشاءاللہ، مرتے دم تک ہم بخاری خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری قبریں بھی گواہی دیں گی کہ یہ بخاری خاندان کے ساتھ کھڑے تھے۔ لہذا اب
بلا تاخیر اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے میں دعوت دینے چلا ہوں جناب مجلس احرار اسلام کے جنرل سیکرٹری جناب عبداللہ حجازی صاحب پرنسپل اقراء صوت القرآن، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار کا خیالات فرما کر ہمارے دلوں کو معلوم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ سامعین گرامی قدر، مجلس احرار اسلام پاکستان کا 91 سالہ یوم تاسیس آج رحیم یار خان میں انعقاد پذیر ہے۔ ہم سب کی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج خانوادہ امیر شریعت کے عظیم سپوت نواسہ امیر شریعت مجلس احرار اسلام پاکستان کے نائب امیر اور جماعتی زندگی کو بچپن سے لے کر شیر خارگی سے لے کر پیدائش سے لے کر تا ہنوز اپنے اندر بہت سی تاریخ رکھنے والے سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ رحیم یار خان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ ہم سب، میں اور آپ سب ان کی زیارت کے لیے اور ان کے خیالات کو سماعت کرنے کے لیے جماعتی زندگی مجلس احرار اسلام پاکستان کی تاریخ سے استفادہ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شاہ جی یہاں پہ تشریف لانے والے ہیں۔ شاہ جی کی آمد سے قبل آپ کو مصروف رکھنے کے لیے تھوڑا بہت کاروائی جو ہے اسٹیج سے جاری ہے۔ ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں، آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس عظیم کاز، اس عظیم تحریک اور اس عظیم مقدس مشن کے لیے وقت نکالا۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اور آئندہ کے لیے بھی ہم آپ سے ملتمس ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ حسب سابق آپ ہمیشہ کی طرح مجلس احرار اسلام کے ساتھ چلیں گے اور مجلس احرار اسلام کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور مجلس احرار اسلام کی رکنیت سازی بھی الحمدللہ قومی سطح پر شروع ہو چکی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجلس احرار اسلام کی رکنیت سازی میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ مجلس احرار اسلام پاکستان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جماعت کو معرض وجود میں آئے ہوئے 91 سال 90 سال اور اس سے بھی 1 سال اوپر، یعنی انشاءاللہ زندگی اور زندہ ہی دیکھیں گے کہ ٹھیک 9 سالوں کے بعد جو زندہ ہوں گے، ہاں مجلس احرار اسلام اپنا 100 سالہ یوم تاسیس پورے جوش و خروش اور ولولہ انگیز انداز میں انشاءاللہ العزیز منعقد کرے گی۔ بات زندگی کی ہے، جو زندہ ہوں گے وہ انشاءاللہ اس میں بھی شامل ہوں گے، اس میں بھی شریک ہوں گے۔ تو خاندان امیر شریعت مجلس احرار اسلام یہ لازم ملزوم ہے۔ مجلس احرار اسلام کے بانیان میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، چودھری افضل حق رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور ماسٹر تاج الدین انصاری رحمت اللہ علیہ، شیخ حسام الدین انصاری، یہ نام شورش کاشمیری کا نام، یہ نام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں بھی آپ سب کی طرح یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ آج یہاں پہ اس مقدس مجلس کے اندر، مقدس اور مبارک محفل کے اندر شریک ہو سکوں۔ تو وقت بہت کم ہے، مہمانان گرامی کچھ تشریف لا چکے ہیں اور دیگر شعراء کرام اور شاہ جی بھی انشاءاللہ العزیز تشریف لانے والے ہیں۔ تمام حضرات دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کر سکیں، سماعت کر سکیں۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔